اس رکوع میں اور اس سے اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوتی جد و جہد کو اور آگے ان کی قوم کی طرف سے پیش آنے والی تکالیف کو بیان فرمایا ان پورے 2 رکوع میں، اور اگلے رکوع میں حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی جد و جہد کو بیان کیا گیا، اور 6 رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی دعوتی دینی جد و جہد کو بیان کیا، اور اس سے اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پورے رکوع میں بیان ہوا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، وہ بھی پورے رکوع میں ہے، اور آگے 2 رکوعوں میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 2 رکوع میں کرنے کے بعد سورہ ہود ختم ہوتی ہے، اور اس کے آگے پوری سورہ یوسف اللہ تبارک و تعالی یوسف علیہ السلام کی دعوتی اور دینی جد و جہد کے متعلق نازل فرماتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ جو سارے 2 رکوعوں میں ایک رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی دینی اور دعوتی جد و جہد کو بیان کیا، اور آگے سے قوم کی طرف سے آنے والی تکالیف کو بیان فرمایا، اور پھر ان کی قوم کی تباہی اور بربادی کو رب تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو یہ اصل میں ہم ان جتنی بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کو بطور قصہ کے لیتے ہیں، اور قصہ جو ہے وہ بعض اوقات کئی اس کے بیان کرنے کی وجوہات ہوتی ہیں، بعض اوقات تفریح طبع کے لیے بیان کرتے ہیں، اگلے کو خوش کرنے کے لیے کوئی قصہ سنا دیا، جیسے لطیفے سنانے والے کرتے ہیں، خوش کرنے کے لیے، کسی کا دکھ دور کرنے کے لیے، غم دور کرنے کے لیے، غم کو ہلکا کرنے کے لیے، ہیں جی، غم کو غلط کرنے کے لیے لطیفے سناتے ہیں، کوئی قصہ سنا دیا، ہاں جی۔ کبھی جو ہے وہ گھروں میں خواتین جو ہیں وہ رات کو بیٹھ کے وہ جناب اپنے بچوں کو سناتی ہیں قصے، ہیں وہ صرف قصے اس لیے سناتی ہیں تاکہ بچہ جو ہے وہ ایسا ایسا سو جائے، ہاں جی۔ قصے سنانے کے بڑے مقصد ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے جو قصے ہیں وہ بیان کیوں ہوئے؟ کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ اس پر غور کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم جسے کہتے ہیں اغراض التنزیل، مقاصد التنزیل، قرآن نازل کیوں ہے، اس کی غرض، یہ آیت مبارکہ کیوں نازل ہوئی ہے، اس کی غرض کیا ہے، کیا سبب تھا اس کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، کیا سبب تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، کیا سبب تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کرنے کے لیے پوری سورت نازل فرما دی ہیں۔ تو یہ مقصد اور غرض جو ہے نا وہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ مقصد اور غرض معلوم ہوگی تو آگے بات عمل کی طرف بڑھے گی، جب مقصد اور غرض ہی نہیں معلوم تو پھر عمل کی طرف بات جائے گی نہیں۔ ہم نے جیسے باقی قصے کہانیاں ہوتی ہیں نا، مکے کے مشرک تو کہتے ہی یہی تھے اساطیر الاولین، یہ تو پرانے قصے ہیں بھائی، قرآن جو ہے یہ قرآن کیا ہے، پرانے قصے ہیں، پرانی کہانیاں، یہ تو قرآن کریم، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آج کل کے مسلمان جو ہیں بیچارے، انہوں نے آخر ان قصوں کو کیا اہمیت دی ہے؟ مشرک تو یہ اعتراض کر رہا ہے، مشرک یہ الزام دھر رہا ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ تو پرانے قصے ہیں، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں، یہ تو اس سے ہمیں کیا لینا دینا، ہمیں تو ہمارے غرض کی بات کی جائے نا۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی جو فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو بیان فرما رہا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے کو، انبیاء کرام علیہ السلام کے عزم کو بیان فرما رہا ہے، ان کی عظیمت کو بیان فرما رہا ہے، اور آگے قوم کی ہٹ دھرمی کو بیان فرما رہا ہے۔ کیوں بیان فرما رہا ہے اس وقت؟ اب بتائیں نا، اگر قرآن کریم کے یہ قصے جو ہیں نا بطور قصہ کے بیان ہو رہے ہیں، تفریح طبع کے لیے بیان ہو رہے ہیں، بالفرض ایک تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو مان لیتے ہیں، تو بتائیں کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ آقا علیہ السلام دین کی تبلیغ کر رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلانے کی دعوت دے رہے ہوں، اور آقا علیہ السلام جو ہیں لوگوں کو غلبہ حق کے لیے آمادہ کر رہے ہوں، اور لوگ جو ہیں آگے سے آقا علیہ السلام کو پتھر مار رہے ہوں، آقا علیہ السلام کو تکلیفیں دے رہے ہوں، حضور کو اذیتیں دے رہے ہوں؟ کیا خیال ہے ایسے ماحول میں بغیر کسی غرض کے قصے سنانا بنتا ہے؟ او بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے قصے سنا دیے ان کو
جو مقصد آج ہمارا ہے تفریح تباہ کے لیے قصے سناتے ہیں. کیا خیال ہے آقا علیہ السلام دین حق کے غلبے کے لیے بات کریں اور قوم جو ہے آگے سے حضور کو تکلیف دے، آقا علیہ السلام کی گستاخیاں کرے، بے ادبیاں کرے، اور عین ایسے حالت میں، ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو قصے سنائے کہ محبوب ان کو سنا دے، قصے سنا دے ان کو. وہ قصے جو بطور کہانیاں کے سنائے جا رہے تھے. غور نہیں نہ کرتے ہم. آج جلسوں میں چلے جائیں، مجموعوں میں چلے جائیں، مولوی صاحب قصے سنا رہے ہیں. کون سا قصہ چل رہا ہے جی؟ فلانا قصہ چل رہا ہے، فلانا قصہ چل رہا ہے جی. قصہ چل رہا ہے کیا مطلب ہے بھائی؟ جب تک آپ اس کے نتیجے سے آگاہ نہیں کریں گے لوگوں کو تو قصہ رہے گا. قرآن کریم بھی آپ پڑھ کے کسی کو سنا دیں اور اس کے نتیجے سے، اس کے معال سے، اس کے انجام سے آپ لوگوں کو خبردار نہیں کرتے تو بھائی پھر اور قصے سنانے میں، یہ قصے سنانے میں کیا فرق رہ گیا؟ آپ ماحول کو دیکھیں نا. ایک طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، حضور دین حق سنا رہے ہیں. مخاطبین میں دو طرح کے لوگ ہیں، دو گروہ ہیں حضور کے سامنے، ایک اپنے ہیں، ایک بیگانے ہیں. ایک موافقین کا گروہ ہے، ایک مخالفین کا گروہ ہے. موافقین میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں. مخالفین میں جناب ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، امیہ ہے. اس طرح کے لوگ ہیں، بدماش قسم کے لوگ کھڑے ہوئے. اور اب تبارک و تعالیٰ یہ قصہ نازل فرما رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے دعوت حق دی. اب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. نوح علیہ السلام نے دعوت حق دی، 950 سال کا عرصہ آپ نے تبلیغ فرمائی. کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ آپ کو کوئی گزند نہ پہنچا ہو، تکلیف نہ پہنچی ہو. کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ آپ کے جسم اطہر سے خون نہ جاری ہوا ہو. 950 سالہ عرصے میں بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ 950 سالہ قوم کی ہٹ دھرمی جب نہیں ٹوٹی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا. کشتی جب تیار ہو گئی تو آپ نے ماننے والوں کو اس میں کھڑا کر لیا، کشتی میں سوار کر لیا. نہ ماننے والے، منکرین، مخالفین، معاندین سارے نیچے رہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان بھیجا، سارے دشمن ڈوب گئے. اب یہ ان کو سنانے کا مقصد کیا ہے؟ جب میرے آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں بالکل وہی ماحول ہے جو نوح علیہ السلام کو درپیش ہے، وہی معاملہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو درپیش ہے، وہی یہاں معاملہ پہ درپیش ہے. جن تکالیف کا سامنا نوح علیہ السلام کو کرنا پڑ رہا ہے انہی تکالیف کا سامنا میرے آقا علیہ السلام کو کرنا پڑ رہا ہے. جس طرح کی قوم سے واسطہ نوح علیہ السلام کو پڑا ہے اسی طرح کی قوم سے واسطہ میرے آقا علیہ السلام کو پڑا ہے. دعوت حق سنانے کے مقابلے میں، دعوت حق سنانے کے بعد، سننے کے بعد وہ قوم نوح علیہ السلام کو تکلیف دے رہی ہے، یہ قوم میرے آقا علیہ السلام کو تکلیف دے رہی ہے. حالات کو دیکھیں نا، قرآن ایسے تھوڑی بیان کر رہا ہے کہ سر نوح علیہ السلام دعوت حق دیں، آگے قوم تکلیف دے. میرے آقا علیہ السلام دعوت حق دیں، آگے قوم تکلیف دے. نوح علیہ السلام دعوت حق سنائیں، وہ زخمی کر دیں آپ کو. میرے آقا علیہ السلام دعوت حق سنائیں، اتنا خون بہے کہ نلین مبارکہ حضور کے خون سے تر ہو جائیں. نوح علیہ السلام کو پتھر مارے جائیں، میرے آقا علیہ السلام دعوت حق سنائیں، میرے آقا علیہ السلام کو پتھر مارے جائیں. نوح علیہ السلام کو لوگ گالیاں دیں، میرے آقا علیہ السلام کی لوگ گستاخی کریں. ماحول تو ایک ہے بھائی. جو کچھ نوح علیہ السلام کو درپیش ہے وہی میرے آقا علیہ السلام کو درپیش ہے. تو وہاں انہیں بھی پہلے ڈرایا گیا تم پر عذاب آئے گا، یہاں ان کو بھی وہ قصہ سنا کے بتایا جا رہا ہے. وہ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے اگر وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ بدماشی کرتی ہے، ان کو تکلیف دیتی ہے، تو تم تو پھر امام الانبیاء کو تکلیف دے رہے ہو، تم تو پھر حبیب کبریا کو تکلیف دے رہے ہو، تم تو پھر تاجدار ختم نبوت کو تکلیف دے رہے ہو. تمہارا کیا ہونے والا ہے بتاؤ ذرا. یہ ہے مقصد تنزیل، یہ ہے غرض تنزیل. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورے 2 رکوع میں نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، ان کی دعوتی مہم کو بیان فرمایا، اور ان کی دینی جد و جہد کو بیان فرمایا، اور ان کی غلبہ دین کی مہم جوئی کو بیان فرمایا، اور آگے سے قوم نے کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا. اور یہ بھی یہاں پہ ایک بات اور بھی قابل غور ہے، وہ یہ کہ قوم جو تکلیف دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، وہ سارے ملیے میٹ ہو گئے، سارے غرق ہو گئے پانی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرما کر انہیں فرمایا کہ دیکھو مکے کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کو تسلی دی جا رہی ہے اور دشمنوں کو ڈرایا جا رہا ہے. قصہ ایک ہے، ایک ہی قصے سے اپنوں کے لیے تسلی ہے، دشمنوں کے لیے تباہی کا سامان ہے. وہ کیسے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انہی 2 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو سب کو ہم نے کشتی میں سوار کر لیا، سارے سوار ہو گئے کشتی میں، اور جو مخالفین تھے وہ نیچے رہ گئے. اب کشتی میں سوار ہونے والوں کو دیکھ کر کے حضور کے صحابہ کا عزم مزید بڑھے گا
ان کو تسلی ملے گی۔ میں کہ جب نوح علیہ السلام کے ماننے والے نہیں ڈوبے، ہم تو پھر امام الانبیاء کا دامن تھامے ہوئے ہیں، ہم تو پھر رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی میں آ چکے ہیں، ہم تو رسول اللہ علیہ السلام کے دامن رحمت کے سائے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف مکے کے مشرک جو ہیں ان کو ڈرانا مقصود ہے۔ میں کہ جب نوح علیہ السلام کے مخالفین کا انجام یہ ہے تو پھر تم تو امام الانبیاء کی مخالفت مول لے رہے ہو، ہیں جو نوح علیہ السلام کو تکلیف دے کر ان کا خون بہا دے، ہیں جی ان کے جسم سے خون جاری کر دے، اس کا انجام یہ ہے کہ اس کو پانی میں غوطے دے دے کے مارا جائے۔ میں تم تو پھر امام الانبیاء علیہ السلام کو تکلیف پہنچا چکے ہو، تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے؟ یار بتائیں، جس طرح آج ہمارے ممبروں میں یہ قصے بیان ہوتے ہیں، قصے کو بطور قصہ کے بیان کر کے سائڈ پہ ہو جانا، ایک جانب ہو جانا، پیسے لینا اور نکل جانا، بتائیں اس کا انجام اور معال بیان نہ کرنا، اور اس کے نزول کا جو غرض ہے اور اس کے نزول کا جو مقصد ہے وہ بیان نہ کرنا، قوم کے اندر ایک فکر بیدار نہ کرنا، بتائیں پھر تو عام قصہ اور قرآن کا قصہ سنانے میں کوئی فرق نہ رہا نا بھائی۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہمارے ہاں جمعوں میں جناب مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، نوح علیہ السلام کا قصہ 3 جمعے بیان ہو رہا ہے، 4 جمعے میں بیان ہو رہا ہے، اور نتیجہ صفر، نتیجہ کوئی نہیں۔ قوم جو ہے قصے کو قصہ لے کے سن رہی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، مولوی صاحب ایک عادت ہے ہمارے علاقے میں، وہ جناب سنتے تھے، اس نے جو 20 جمعے جو ہیں وہ پڑھائے ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے پر، نتیجہ صفر۔ کوئی نہیں بتایا یار یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیوں ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کا قصہ یوں بیان کیا جائے، ہیں جی ایک بھائیوں باقی سارے بھائی دشمن ہوں، جسے اللہ تعالیٰ دین کے غلبے کے لیے چن لے، ہیں وہ کنویں میں بھی پھینکے اللہ تعالیٰ کنویں سے بھی نکال دیتا ہے، ہیں جی غلبہ دین کے لیے بندے کی عزم جو ہے نا وہ پختہ ہوں، ارادے مضبوط ہوں اس کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہیں خالی نہیں چھوڑتا، تنہا نہیں چھوڑتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے۔ بتائیں پھر حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں جاتے ہیں، جیل سے نکل کر کے وہی پاک پیغمبر رب تبارک و تعالیٰ کے جیل میں جاتے ہیں، اور جیل سے کیسے جناب جیل جاتے ہیں، ہیں جی خاتون نے گناہ کی دعوت دی، آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ میں احب السجن، آپ نے فرمایا میرے لیے جو ہے نا اس گناہ سے زیادہ پسندیدہ جیل ہے، جیل چلا جاؤں گا، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ کیا فکر ہے یار، رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی کتنی پاکیزہ فکر ہے، میں جیل جانا میرے لیے اچھا ہے اس کام سے کہ رب کی نافرمانی کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، پورے مصر پر آپ علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی، دین حق کا غلغلہ بلند ہوا، تنتنا برپا ہو گیا یوسف علیہ السلام کے صدقے میں۔ بتائیں یہ جب ہم بیان کریں گے تو پھر دعوتی جد و جہد رکھنے والے لوگ جو ہیں، خدمت دین کرنے والے لوگ جو ہیں، غلبہ دین کے لیے کام کرنے والے لوگ جو ہیں، ان کو بتایا جائے بھائی تکالیف آتی رہتی ہیں، بالآخر غلبہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو غلبہ دین کے لیے کام کرنے والا، غلبہ نصیب ہوگا اسے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کہاں جناب یوسف علیہ السلام بھائیوں کی قید میں، قید سے نکلے کنویں میں گئے، کنویں سے نکلے مصر میں جناب لوگوں نے غلام بنا لیا، وہاں فروخت ہوتے ہوتے بادشاہ کے ہاں پہنچ گئے، وہاں سے جیل پہنچے، جیل سے باہر نکلے تو سیدھے جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کر کے حکومت اپنے ہاتھ لے لی۔ بتائیں کیا نشیب و فراز ہیں یار۔ اگر اس طرح بیان کیا جائے پورے قرآن کو تو بتائیں قوم جو ہے اسی منہج پر آ جائے گی جس منہج پر میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا، اسی نظریے اور فکر پر قوم پوری آ جائے گی۔ لیکن ہم تو بیان ہی اسی لیے کرتے ہیں، سورہ رحمان سنا کرو دل ٹھیک رہتا ہے، جی سورہ یوسف پڑھا کرو بچہ بے عیب پیدا ہوتا ہے، بس اسی بات پہ کھڑے ہوں۔ یہ سورہ یوسف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے، یہ صرف حاملہ عورت کو سنانے کے لیے نہیں آئی، ہیں جی سورہ یاسین جو ہے یہ بوڑھے کو مارنے کے لیے نہیں آئی، ہیں بوڑھے کو ایک جگہ ایک مولوی صاحب گئے تو بوڑھا ایک مرنے والا تھا، قریب تھا، وہ مولوی صاحب نے سورہ یاسین شروع کی، بوڑھا کہنے لگا نہیں حجی میں نے جینا ہے، حجی نہ پڑھو مولوی صاحب، یعنی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ مرنے کے لیے آئی ہے، حالانکہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان تو یہ ہے میں کسی بندے کی روح نہ نکل رہی ہو سورہ یاسین شریف پڑھو تو آسانی سے نکل جاتی ہے، نزع کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بوڑھا نہ مر رہا ہو سورہ یاسین سے مرتا ہے، یعنی سورہ یاسین جو ہے ایک طرح کا ہتھیار ہے بابے کو روانہ کرنے کا، ہیں عجیب طبیعت بن گئی ہماری، ہم نے پوری اغراض تبدیل کر دی ہیں جو تنزیل کی اغراض تھی، جو مقاصد تنزیل تھے ہم نے اس کو بھلا دیا ہے، ہمارے اپنے مقاصد ہیں، سر درد کے لیے فلانی صورت ہے، پیٹ درد کے لیے فلانی صورت ہے، عاملوں نے یہی سمجھا کہ پوری کتاب ہے ہی طویل ٹوٹکے والی، پوری طویل کتاب جو ہے یہ طویزوں کے لیے نازل ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی اس طرح کر کے پورے قرآن کو بیان کیا جائے، پورے قرآن کو بیان کیا جائے تو سچی بات ہے امت جو ہے نا پھر اپنے اسی منہج پہ آ سکتی ہے، اسی نظریے پہ آ سکتی ہے۔ جب اس نظریے پہ آئے گی تو پھر انشاءاللہ عز و جل وہی والا غلبہ جو اللہ نے امت کے پہلے حصے کو عطا فرمایا تھا، وہی غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حصے کو بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ وعدہ ہے اس کا۔ میں کہ قرآن تھام لو، میں کہ وہی کچھ عطا کروں گا جو پہلے قرآن تھامنے والوں کو عطا فرمایا۔ قرآن تھامیں تو صحیح ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھئی یہ اغراض اور مقاصد جو ہیں ان سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ ان اغراض سے آگاہی نہیں ہے تو پھر باقی قصوں میں اور قرآن کے قصوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یا نہیں ایسا؟ خلاق کائنات نے یہ ان 2 رکوعوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرما کر اپنوں کے لیے سامان تسلی نازل فرمایا، ان کے لیے حوصلہ اور جناب تسلی کا سامان نازل فرمایا، اور دوسری طرف مخالفین جو ہیں، معاندین جو ہیں، دشمنان دین جو ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی تنبیہ جو ہے نا وہ نازل فرمائی۔ میں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرمایا کہ تم میرے حبیب علیہ السلام کے ساتھ دشمنیاں مول لو اور میں تمہیں چھوڑ دوں، نہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نوح علیہ السلام کا قصہ بیان نہیں کیا، نوح علیہ السلام کا بھی کیا، شعیب علیہ السلام کا بھی کیا، صالح علیہ السلام کا بھی کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا بھی کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم اور شعیب علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور فرعونی جو تھے، یہ دونوں کہاں غرق ہوئے ہیں؟ پانی میں، دونوں پانی میں غرق ہوئے ہیں۔ اور مزے کی بات دیکھیں، فرعون مصر میں بیٹھا ہوا ہے، دریائے نیل کہاں بہہ رہا ہے، گھر سے نکل کے بھاگا اور کہاں جا کے ڈوبا ہیں، اور جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہو رہی ہے وہاں پانی کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں اور یہ قوم جو ہے روز آ کے کہتی ہے ہاں بھائی کس دریا میں چلاؤ گے، کہاں پہ بہاؤ گے کشتی کو؟ ملاش اللہ تو تیار ہو گئے، کشتی بھی تیار ہو گئی، پانی وانی کوئی نہیں یہاں پہ۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، کہیں اور لے کے جانا پڑے گا آپ کو چلانے کے لیے۔ روزانہ باتیں کرتے تھے، کس کو؟ رب کے پاک پیغمبر کو، حضرت نوح علیہ السلام کو۔ رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر جو ہیں خاموشی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ آپ نے میں بس تھوڑا انتظار کر لو، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا ابو جہل کو، اولا لک فاولا، میں تیری بھیڑی آ گئی ہے، اولا لک فاولا، میں تیری آ گئی ہے، تیری اب ہار گئی، تیری قریب آ گئی ہے، بس تیری مرمت ہونے والی ہے۔ چل تو صحیح بدر میں کیسے بھاگتا ہوا گیا؟ اوے ابو سفیان نے کہا تھا لشکر نکل گیا ہے رسول اللہ علیہ السلام کا، وہ اب ہم ان کے پہنچ سے دور آ گئے ہیں، تو واپس چلا جا۔ یہ بازو پر چڑھا کہنے لگا نہیں، آج جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کے رہے گا۔ وہ پھر ہوا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پتہ کیسے ہوا؟ رب نے قرآن میں بیان فرمایا میں جال حق و زہق الباطل، میں حق آ گیا باطل ختم ہو گیا۔ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا ہے، یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا ہے۔ اس لیے بدر کے دن کو یوم الفرقان کہتے ہیں، دودھ الگ ہو گیا پانی الگ ہو گیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یوم الفرقان ہے، یوم الفرقان قرآن میں نازل بیان ہوا یہ والا لفظ جو ہے۔ بدر کو یوم الفرقان میں آج ونڈ ہو گئی ہے، آج فرق ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ میں مکے کا ابو جہل جو ہے اس کا صفایا ہو گیا، اس کی فکر کا صفایا ہو گیا، اس کے نظریے کا صفایا ہو گیا، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین حق کے جھنڈے کو جناب آسمان تک بلند فرمایا۔ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ تو یہ بہت ضروری ہے بھائی، قرآن کریم کی جو تنزیل کے اغراض ہیں ان کو بیان کیا جائے۔ اور یہ عقل بھی نہیں مانتی یار، عقل تسلیم ہی نہیں کرتی کہ وہ آقا علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اور آقا علیہ السلام آگے سے یہ سنا ہے۔ اچھا دیکھیں عمومی رویہ ہمارا کیا ہے، ہمارے ہاں بھی ایک ہوتا ہے لیکن ہم سمجھتے کوئی نہیں۔ کسی بندے سے کوئی ایسی بات ہو جائے نا، کوئی بات وہ بیچارہ غلط کر بیٹھے، تو دوسرا بندہ جو ہے اس کی غلطی کو مزید عیاں کرنے کے لیے باقی لوگوں پر بھی اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قصہ اس سے ملتا جلتا سناتا ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ کوئی قصہ سنا دے گا، کوئی لطیفہ سنا دے گا، اور جی ایک بار یہ جو ہے کھانس کے تھوڑا سا یہ بیان شروع کر دیں گے، ایک بار ایسے ہوا تھا کہ فلانا اس طرح کہہ رہا تھا، آگے سے اس نے یہ کہا، لوگ ہنس بھی لیں گے، اور جس نے وہ بات کی ہوگی غلطی والی اس کو پتہ چل جائے گا بھائی یہ تو قصہ میرے خلاف سنایا جا رہا تھا، مجھے ذلیل کرنے کے لیے سنایا جا رہا تھا۔ اب وہ فوراً اس کے کان کھڑے ہوں گے، وہ پوچھے گا، اس نے کہا ہاں بھائی یہ سنانے کا مقصد کیا ہے تیرا؟ سمجھ چکا ہوگا اس کا مقصد کیا ہے، نہیں سمجھ پاتا، سمجھ آتا ہے نا اس کے سنانے کا مقصد کیا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ کیوں سنا رہا ہے۔
آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں آپ کو اس سے ملتا جلتا ایک قصہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ ایک جگہ جو ہے دو دوست رہتے تھے آپس میں، ان کا پرانا تعلق تھا، پرانا تعلق، اور کافی عرصہ پھر بعد میں ملے نہیں، ایک دم جو سامنے ہوئے تو ایک جو ہے نا اپنی پہچان کروا رہا، دوسرا پہچان نہیں پا رہا۔ یہ میں اصل قصہ سنا رہا ہوں، دوسرا اس کو پہچان نہیں رہا۔ اب اس نے کافی زور لگایا، جب اس کو کچھ باتیں یاد کروائیں تو اسے یاد آ گیا۔ جب یاد آیا تو وہ کہنے لگا ہاں ہاں سوری میں بھول گیا تھا، سوری۔ اچھا، وہ جو یاد کروا رہا تھا اس نے پھر آگے سے قصہ سنایا، قصہ سنایا اس نے لاہور کا۔ لاہور میں ایک پروفیسر جو ہے نا پنجاب یونیورسٹی کا لیکچرار تھا، وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، ایک خاتون تھی وہ گاڑی پہ جا رہی تھی۔ خاتون گاڑی والی کو پتہ ہے، ہمارے یہاں بھی لوگوں میں ذہن ہے، کہتے ہیں بوڑھا گاڑی چلا رہا ہو یا عورت چلا رہی ہو تو ذرا سجے کھبے کر لیا کریں، یہ دونوں کسی بھی وقت ٹھوک سکتے ہیں۔ وہ پروفیسر آگے کے جا رہا تھا، پیچھے سے خاتون چلا رہی تھی گاڑی، وہ آئی، اس نے پیچھے سے اس کو گاڑی ٹھوک دی۔ جب گاڑی اس کو ٹھوکی تو اس کی لیٹیں شیٹیں اشارے ششارے پچھلے سارے صاف ہو گئے، بالکل جناب گنجا صفا ہو گیا۔ اب وہ نیچے اترا تو خاتون جو ہے فوراً گاڑی سے نکل کے کہنے لگی سوری۔ اب وہ نکلا باہر، وہ بھی پروفیسر تھا، آپ کو پتہ دماغ ان کے بھی اونچے ہوتے ہیں، اس سے جناب بازو اوپر چڑھایا زور سے، وہ جو کار کا اگلا حصہ ہوتا ہے اس کا ماتھا زور سے اس طرح مارا گھسنا، اور اس کو ڈنڈ ڈال دیا، اس نے سارا ٹیڑھا کر دیا۔ خاتون نے کہا یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے کہا سوری۔ اس نے کہا کیا مطلب تیرا؟ اس نے کہا تیری سوری میں کچھ زیادہ الفاظ ہے، میری سوری میں کم ہے، تیری سوری قبول ہے، گاڑی ٹھوک کے میرے اشارے توڑ دیے، پچھلی لائٹ توڑ دی اور مجھے الگ گھبراہٹ تاری ہو گئی، تیری سوری قبول ہے، میری سوری قبول کون نہیں؟ تیری سوری قبول تو میری بھی سوری قبول ہے بھائی۔ اب اس نے جب یہ سنا ہے قصہ تو اگلے والا غصہ کر گیا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے کہا بھی میں نے بھی سوری کی تھی، اس نے بھی سوری والا قصہ سنا ہے تجھے۔ اب وہ قریب ذلیل ہو چکا تھا، اس نے کہا جیسے مار کے اس نے گھسنا اور اس کی گاڑی کے ڈنڈ ڈال دیے اس میں، تو بعد میں سوری کر رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے بھی اتنے سارے تعلقات پہ جناب مار کے گھسنا اور آپ سوری کر رہے ہیں۔ اب اس کو جب سمجھ آئی یہ تو بھی قصہ ایسے نہیں تھا، کسی مقصد کے پیش نظر تھا، تو فوراً تپ گیا، کہنے لگا جی بتائیں نا مجھے یہ قصہ سنایا کیوں ہے آپ نے؟ یہ اس قصہ سنانے کا بھی ایک مقصد ہے، یہ والا قصہ سنانے کا بھی مقصد ہے یار، جہاں پہ ہمارے خلاف کو بات کی جا رہی ہو، قصے سے ہم یہ مطلب نکال لیتے کہ میری بےزتی ہو رہی ہے، اور ہم لڑنے کے لیے پوچھتے ہیں یار یہ قصہ سنایا کیوں ہے؟ اور یار رب نے جو اتنے قصے قرآن میں سنائے، کبھی ہم نے بھی پوچھا رب نے قصہ سنایا کیوں ہے؟ بتائیں، کبھی ہم نے بھی پوچھا یہ رب نے قصہ کیوں سنایا ہے؟ نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، ہود علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، صالح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا ان کی دعوتی جد و جہد کو بیان کیا گیا، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، صرف قصے کے طور پہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور تمہارے قصے جو ہیں وہ سارے کے سارے ان کی غرض ہو، ان کے پیچھے مسلک پیش ہے، ان کے پیچھے مسلک پوشیدہ ہو، لیکن رب جو بیان فرمائے وہ صرف بطور قصے اور کہانی کے تم لے کے پرے ہو جاؤ تم۔ حقیقت والی بات ہے یہ قصہ گو لوگ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے، سمجھ آئے نا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بندہ جو ہے نا اس نے تبلیغ شروع کر دیا، ایسے قصے سناتا تھا، اور قصے سناتا کہاں تھا؟ حضرت عائشہ پاک کے گھر کے باہر کھڑے ہو، انہوں نے شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، پہلے منع کیا وہ نہیں رکا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب شکایت پہنچی تو آپ نے پکڑوا کر نا اس کو لگائیں، چل نکل جائے جہاں سے، تجھے کس نے کہا کھڑا ہو کے قصے سنا یہاں پہ؟ ہمارے یہاں تو ہر دوسرا مولوی قصہ گو ہے، کسے سنائیں گے؟ مقصد کوئی بھی نہیں، مقصد یہی ہے قوم کو انٹرٹین کرنا، بس قوم کو خوش کرنا، تفریح تباہ کے لیے قصہ سنایا اور وہ غائب ہو گیا۔ یار قصہ سنانا کوئی چھوٹی بات نہیں، میرے اللہ نے قرآن میں سنایا ہے، اور اس کی غرض دیکھیں کیسی ہے۔ جس بھی قصے کو آپ ہاتھ لگائیں گے ہر قصہ اسی بات پر منتج ہوگا کہ جناب بندے جو ہے نا ان میں غلبہ دین کے لیے جد و جہد کی ہمت پیدا ہو جائے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، 950 سال تبلیغ، قوم غرق ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سنانا کیا چاہتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی تبلیغی جد و جہد، قوم کے ساتھ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ سنانا کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہتا ہے، اس قصے کے پیچھے غرض اور مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان فرمایا، بیان فرمانے کے بعد اس سے غرض کیا ہے بھائی بتائیں؟ قوم نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا، پوری قوم غرق ہو گئی، پوری قوم برباد ہو گئی۔ تو بتائیں یار جو اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے ہیں اس کا یہ حال ہو
تو جس جگہ میرے آقا علیہ السلام کو معراج کے لیے جس جگہ سے لے جایا جا رہا ہے اس جگہ یہودی حملہ کر جائے، مسلمان اٹھے نہ، رب چھوڑ دے گا ان کو؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا رب تبارک و تعالیٰ۔ اونٹنے کی کوچیں کٹیں، رب تبارک و تعالیٰ کو جلال آئے اتنا کہ رب تبارک و تعالیٰ پوری قوم کو برباد اور تباہ کر دے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے گھر پہ حملہ ہو جائے، رب تعالیٰ کے قرآن کو آگ لگا دی جائے۔ وہ اونٹنی شعائر اللہ میں سے ہے، تو پوری دنیا کے اندر اس وقت شعائر اللہ میں سے جو ہمارے سامنے ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، رب کا قرآن ہے بھائی۔ یہ قرآن کعبہ سے بھی افضل ہے، یہ قرآن، اس سے قرآن سے افضل کوئی بھی شے نہیں ہے پوری کائنات میں اس وقت۔ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ تو بتائیں پھر کیا بنے گا ان کا؟ آج معابد اسلامیہ پر حملے ہو رہے ہیں، رب تعالیٰ کے قرآن پر حملے ہو رہے ہیں، قرآن کریم کو آگ لگائی جا رہی ہے، قرآن کریم کو گندی نالیوں میں ڈالا جا رہا ہے، کیا بنے گا؟ اور بھائی قصوں میں غور تو کریں، تبھی غور کریں گے نا جب ہمارا ذہن بنے گا غور کرنے والا، جب ہم مخلص ہوں گے قرآن کے ساتھ یار، قرآن کے ساتھ مخلص۔ اب دیکھیں نا پیر جو ہے، میں حقیقت بات کرتا ہوں، پیر ان کا بیٹ بھی کر دے نا، کوئی چبل بھی مار دے، پٹھی غلط بات بھی کر دے، تو مرید آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں، مطمئن کر دیں، اے تمہیں نہیں پتہ پیر کی اس شیطانی میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ اور صاحب آپ کو کیا پتہ اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی ہیں؟ میں نے کہا یار رب تعالیٰ قرآن میں کس سے بیان فرمائے اور اس کا حبیب پڑھ کے سنائے، اور ایسے عالم میں پڑھ کے سنائے اس کا حبیب کہ آقا علیہ السلام کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اور اس عالم میں آقا علیہ السلام ان کو کس سے سنائیں، تو بتائیں اس کے پیچھے کوئی حکمت کوئی نہیں ہیں؟ بس تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے پیر کی، چبل مار دے پیر، تو اس میں بھی حکمت ڈھونڈنے کا، اور اب قرآن نازل فرما دے اس میں بھی حکمت نہیں پوچھتے، اس میں حکمت کیا ہے بھائی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انشاءاللہ عز و جل کل جو ہے اس آیہ مبارکہ کے متعلق گفتگو ہوگی۔ آج جو ہے کہ ابتدائی گفتگو تعارفی کلمات جن کو کہہ لیں وہی آپ کے سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔